اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي يرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ کان علیما حکیما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين الى ان قال وقوله تبارك وتعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم أي وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين ولدتموهم من أصلابكم يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية كما قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم الآية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النساء کی اس آیت مبارکہ میں جس میں محرمات کا ذکر ہے فرماتے ہیں کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ جو تمہارے حقیقی بیٹے تمہارے صلب سے پیدا ہوئے ہیں ان کی بیویاں بھی تم پہ حرام ہیں کیونکہ وہ تمہارے لیے بہو کا درجہ رکھتی ہیں اور بہو جو ہے وہ بیٹی کے درجے میں ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں لفظ من اصلابکم اس لیے بڑھایا گیا تاکہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم جو ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے. جاہلیت میں ایک رسم تھی کہ جس آدمی کو کہہ دیتے تھے کہ بھی یہ میرا بیٹا ہے، عربی میں کہتے ہیں متبنہ، کسی کو اپنا بیٹا بنانا، تو جس کو وہ اپنا بیٹا بنا لیتے تھے کہہ دیتے تھے کہ بھئی یہ میرا بیٹا ہے، تو اب اس کی عورت جو ہے اس کو اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے کہ بھئی اس پر ہمارا نکاح حرام ہے کیونکہ یہ تو ہمارے بیٹے کی بیوی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ جب تک انسان کے پاس اسلام کی، قرآن کی، دین کی، سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی روشنی نہ ہو تو پھر ہر آدمی اپنے عقل کے مطابق مختلف فیصلے کرتا ہے اور بھٹکتا رہتا ہے. یہ قائم ہے. اب دیکھیں نا جی، ان لوگوں کا یہ عالم تھا کہ اگر باپ فوت ہو جائے تو باپ کی بیوی سے جو ماں کے درجے میں ہے اس سے تو بیٹا نکاح کر لیتا تھا کہ جی ٹھیک ہے یہ میری ماں تو نہیں ہے، بھئی تمہارے باپ کی منقوعہ ہے، موتوعہ ہے، جو تمہارے باپ کی بیوی رہی ہے اس سے نکاح کر لیتے. اور جس کو زبانی کلامی کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہے اس کی بیوی حرام ہے. تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ ماں تو حلال ہے لیکن بولے ہوئے بیٹے کی بیوی جو ہے وہ حرام ہے. اصل وجہ کیا تھی کہ بس ہر آدمی کے رسم و رواج ہیں اور عقول ہیں اور اپنے اپنے فیصلے ہیں.
اس وجہ سے آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جب آپ اپنے عقل کے تابع ہو جائیں گے تو پھر آپ بھٹکیں اور آپ راستے سے ہٹ جائیں۔ اور جن لوگوں کو اللہ کے دین کی، اللہ کے قرآن کی، اسلام کی، سنت کی روشنی مل گئی، وہ اس پہ چلے کہ جو اسلام نے، اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، اور جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے، اور اس کے بعد بنیاد بھی ہے، دلائل بھی ہے، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور پھر ان سب چیزوں پر یعنی اگر وہ اپنے عقل کو بھی دوڑائے تو اس کو من نہ ہوگا کہ اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ برحق۔ تو اس لیے ہمیشہ کسی بھی چیز میں دیکھ لینا چاہیے، کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیں، مثلا اعتقادیات میں آپ آ جائیں، جن لوگوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑا کیا نتیجہ نکلا؟ کبھی جناب وہ ستاروں کے چکر میں آ گئے کہ جی ستارہ فلاں برج میں ہے تو یہ ہے اور فلاں میں ہے تو یہ، کبھی وہ اعداد کے چکر میں آ گئے کہ 13 کا حصہ منحوس ہے اور 19 کا حصہ نمبر جو ہے وہ مبارک ہے۔ وہ بھئی یہ نمبر 1 2 4 5 تو ہم نہیں گنے ہیں نا، 13 ہوں یا 19 ہوں یا 20 ہوں یا 21 ہوں، یہ تو ایک اعداد ہیں شمار کرنے کے لیے کہ آدمی کو پتہ لگے میں نے کتنا پیسے دینے ہیں، کتنے لینے ہیں، کس تاریخ کو کیا کام کرنا ہے، اس میں کیا منحوس ہے تو کیا چیز ہے۔ اسی طرح اپنے عقل میں آ گئے جناب، تو اب ستاروں سے نکلے تو ہاتھ کی لکیروں میں اٹک گئے، ہاں جی اس میں ضرور کچھ لکھا ہوا ہے۔ اچھا ابھی جب اللہ نے نہیں بتلایا، اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا، بات ختم ہو، کچھ لکھا ہوا ہے تو الحمدللہ اللہ جانتے۔ ہمیں اس چیز میں الجھنے کی کیا ضرورت ہے جس میں ہمیں اسلام نے راہبری نہیں کی؟ اب جناب وہاں سے نکلیں گے تو پھر جناب آ جائیں گے کبھی قبر پہ سجدہ، کبھی درخت پہ سجدہ، کبھی عباس کے علم کو سجدہ، کبھی جناب ذوالجناح کو سجدہ، کبھی جناب اس گھوڑے کو بھی سجدے کر رہے ہیں۔ کیا ہے جی یہ گھوڑا حضرت حسین کا گھوڑا۔ اب اندازہ کریں حضرت حسین کو شہید ہوئے کتنی صدیاں گزر گئی، کرائے پہ گھوڑا لے لیا حضرت حسین کا بن گیا۔ اب کوئی انسان سوچے، خود اپنے عقل سے سوچے۔ اچھا ادھر سے نکلیں گے تو جناب پھر آ جائیں گے پیروں کے چکر میں، اچھا جی یہ تعویذ لکھے گا یہ ہو جائے گا، فلاں کے جن تابع ہے، فلاں کے یہ تابع ہے، فلاں آدمی بیماری بتلا دیتا ہے، فلاں آدمی جن کے ذریعے ساری بیماریاں نکال لیتا ہے۔ بھائی تو ہسپتالوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے آدمی کو پکڑ کے کوئی ایک شہر میں بٹھا دو، جان چھڑاؤ غریبوں کی۔ ہم خواہ اتنے ڈاکٹر، اتنی ہسپتالیں، اتنے خرچے، کروڑوں روپے برباد ہو رہے ہیں، بس بندہ بٹھا دو۔ اسی طرح ایک منیلا وغیرہ میں اور ادھر ان علاقوں میں ایک بہت بڑا جناب رواج پھیلا کہ جی وہاں ایک عورت ہے اور راہبہ ہے، اور جو آپ کو تکلیف ہے، مثلا آپ کے اللہ نہ کرے گردے میں پتھری ہے تو ویسے بس انگلی سے بس آپریشن ہو گیا۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں، کئی دن کے لیے لوگوں کو اپائنٹمنٹ نہیں ملتی، نمبر نہیں ملتا کہ کب ہم پہنچے، لوگوں کے ہوٹل چل گئے، کاروبار چل گئے۔ اچھا جو بھی آدمی گیا وہ واپس آتا ہے، وہ کہتا ہے جی 3 مہینے کے بعد پھر وہی تکلیف۔ بھئی وہ آپریشن کدھر گیا؟ وہ کیا ہے؟ اس کو کوئی ایسا عمل آ گیا مسمرائز کرنے کا، کسی کو معمول بنا کے متاثر کرنے کا کہ وہ ایسا اثر کر دیتی ہے اس پہ کہ وہ چند دنوں تک کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، اس کے بعد جب وہ اثر ختم ہو جاتا ہے وہ پھر اپنی بیماری واپس آ گئی۔ اس کے بعد گئے تو اس نے کہا آپ نے فلاں غلطی کی ہے، میں نے آپ کو فلاں چیز سے منع کیا تھا۔ اسی لیے جیسے کہ آپ جائیں آج کل اللہ تبارک کہے گا جی یہ تعویذ ہے، یہ لے کے رات کو چلے جاؤ پرانے قبرستان میں، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جانا، خبردار ہلنا نہیں، ہلو گے تو اثر نہیں ہوگا۔ اب کون نہیں ہلے گا ایک ٹانگ پہ؟ ہل گیا تو اثر چلا گیا۔ اب وہ پاگل ہے پھر کھڑا ہے رات کو، کہیں ہلو نہیں، مرغا بنا ہوا ہے، ورزش کر رہا ہے بیچارہ۔ اچھا کبھی کبھی اللہ کی شان ہے، کام تو اللہ نے کرنے ہوتے ہیں نا، چاہے آپ ٹانگ پہ کھڑے ہوں یا نہ ہوں، جو اللہ کا نظام ہے وہ تو ہوگا، وہ تو چلے گا۔ بس لوگ ہیں اچھا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پیر ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حلال نہیں کھاتا، زنا کرتا ہے، عورتیں رکھی ہوئی ہیں، شرابیں پیتا ہے، سب کو جو پھر حضرت مخدوم سے مرشد کا بیٹا ہے۔ اب کوئی علاج ہے اس کا؟ ماں سوا اس کے کہ اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کر دے، ورنہ کوئی علاج نہیں ہے کسی کے۔
صرف اس ذات کے پاس علاج ہے کہ وہ راضی ہو جائے، اپنے دروازے پہ لگا دے، اور ناراض ہو جائے تو در در ہمیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے کہ ذلیل ہوتے پھرو، دھکے کھاتے پھرو، تم نے میرا دروازہ چھوڑا ہے تو جاؤ ذلیل۔ اور بھئی ایک خدا کے دروازے پہ تو پڑے ہو نا، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، دن بھی ہے، رات بھی ہے، گرمی بھی ہے، سردی بھی ہے، یہ تو نظام ہے میرے اللہ کے چلیں گے۔ کوئی بیمار ہوگا، کوئی تندرست ہوگا، کسی کی اولاد ہوگی، کسی کی مر جائے گی، کسی کے گھر میں شادیانے بجیں گے، کسی کے گھر میں ماتم ہوگا، جنازے اٹھ رہے ہوں گے، کسی کے لیے جناب اس دن میں نفع ہو رہا ہے، کسی کے لیے گھاٹا ہو رہا ہے، کوئی اونچا ہو رہا ہے، کوئی نیچا ہو رہا ہے، اس کا نظام عالم ہے، وہ چل رہا ہے۔ جو مومن ہے وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، میرا اللہ ہمارا تجھ پر ایمان ہے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یا اللہ ہم تیری ربوبیت کے پہ راضی، یا اللہ ہم تیرے مدنی پاک کی نبوت اور رسالت پہ راضی، ہم دین اسلام کی حقانیت پہ راضی کہ اللہم لا مانع لما آتیت، کوئی روک نہیں سکتا جو دینا چاہے، ولا معطی لما منعت، کوئی دے نہیں سکتا تو روکنا چاہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی نفع ہمیں ہماری کوشش ہماری محنت نہیں پہنچا سکتی جب تک تو راضی نہ ہو۔ جس کا یہ ایمان ہو جائے من یؤمن باللہ یہد قلبہ، بڑے سے بڑی تکلیف آئے کہے گا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بڑے سے بڑا نقصان ہوگا تو کہے گا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنا فی مصیبتنا ھذا واخلف علی کل غائبۃ لک منک بخیر۔ تو بس اس پر اس کا ایمان ہے، ہدایت ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اب دیکھیں نا کہ ماں سے نکاح حلال ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے حرام، عقل دیکھ لو۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بات نازل کی، وضاحت کر دی کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن نَّصْلَابِكُمْ، کہ ان بیٹوں کی عورتیں جو تمہاری صلب سے پیدا ہوئے، حقیقی بیٹا، نہ کہ منہ بولا بیٹا، منہ بولا بیٹا تو منہ بولا بیٹا۔ کسی کو آدمی کہہ دے جی آپ میرے لیے باپ ہیں تو باپ تھوڑا بن جائے گا، کسی کو آپ کہہ لیں حضرت آپ تو میرے والد ہیں تو والد تھوڑا بن جائے گا، کسی کو آپ کہہ دیں کہ جی آپ میرے بھائی ہیں، مجھے حقیقی بھائیوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو آپ کا بھائی تھوڑا بن جائے گا، اس کو میراث تھوڑی ملنی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو، جاہلیت کو بھی ختم کیا کہ خبردار، جاہلیت میں جو دعوے تھے کہ زبانی کلامی بیٹا کہنے والے، اس لیے کہتے ہیں وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ زَوْجَاتُ أَبْنَائِكُمْ، تم پر تمہارے بیٹوں کی بیویاں حرام کر دی گئیں، لیکن وہ بیٹے وَلَدتُّمُوهُم مِّن نَّصْلَابِكُمْ جو تمہاری پشت سے پیدا ہوئے ہیں، جن کو تم نے اپنی پشت سے جنا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا اعتراض ہو گیا جو ادعیاء ہیں، یعنی جن کو تم زبانی کلامی کہتے ہو کہ ہمارے بیٹے ہیں، متبنہ بنا لیتے ہو، نہ اس کی بیٹی، اس کی بیوی تمہارے لیے کیا ہے، وہ تو اجنبی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ۔ اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا تھا، تو اللہ نے اپنی تقدیر میں فیصلہ کیا کہ حضرت زید کی طلاق کے بعد ان کی بیوی جو تھی بی بی زینب، ان کا نکاح حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے قیامت تک کہ بھئی زبانی کلامی بولا ہوا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، نہ وہ تمہارے مال کا وارث بنتا ہے۔ محبت ہے، لاکھ بیٹے بنا لو، 2 بنا لو، 10 بنا لو، 4 بنا لو، لیکن اصل بیٹا وہ ہے جو صلبی بیٹا ہے، جو حقیقی بیٹا ہے۔ یہ ادعیاء جو ہیں یہ حقیقی بیٹے نہیں ہوتے۔ وقال ابن جریج سألت عن قوله تبارک وتعالی وحلائل ابنائكم الذين من نصلابكم قال كنا نحدث والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد قال المشركون بمكة في ذلك فأنزل الله عز وجل وحلائل ابنائكم الذين من نصلابكم ونزلت وما جعل ادعياءكم ابناءكم ونزلت ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اب فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے حضرت عطا سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھی ہم تو اس بات کو اسی طرح بیان کرتی اور سمجھتی ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید کی بیوی
بی بی زینب سے شادی کی تو مکے کے مشرک کہنے لگے دیکھو بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن نَّصْلَابِكُمْ، اس بیٹے کی بیوی حرام ہے جو تمہارا صلب سے بیٹا پیدا ہو۔ اور فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور جن لوگوں کو تم زبانی کلامی بیٹے کہتے ہو وہ حقیقی بیٹوں کے برابر نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ محمد مصطفیٰ تو کسی لڑکے کے باپ ہیں ہی نہیں، کیونکہ آپ کی زندگی میں بچے سارے مرد فوت ہو گئے، تو لہذا آپ کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں۔ کیسے کہتے ہو بدبختوں کے حضور نے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی؟ حضور کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں۔ اب باقی رہا زید، تو زید تو منہ بولا ہوا ہے، حضور محبت سے کہہ دیتے تھے کہ میرا بیٹا ہے تو زبانی کلامی کہنے سے تو آدمی بیٹا نہیں بن جاتا۔ اور پھر بی بی زینب کا نکاح جو ہے وہ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ جبریل کو فرما دیتے کہ حضور کو حکم دے دیں کہ نکاح کریں، اللہ نے عرش سے نکاح کر دیا، فرمایا زوجنا، کہا محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ اسی لیے بی بی زینب فخر کرتی تھی کہ تمام حضور کی جتنی بیویاں ہیں ان کے ماں باپ نے نکاح کیا ہے، میرا نکاح تو خدا نے کیا۔ اس لیے بی بی زینب ہمیشہ فخر کرتی تھی کہ بھئی تم چاہے جتنا اونچی شان بیان کرو لیکن تمہارے نکاح تمہارے والدین نے کی ہے، میرا نکاح تو اللہ نے عرش پہ کیا ہے، تو اس لیے میرے نکاح کا مقابلہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جاہلیت کی رسم کو، اچھا اب چونکہ حضور آخری نبی تھے اس لیے بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اچھا اللہ میاں نے یہ رسم مٹانی بھی تھی تو کسی اور کو حکم دے دیتے تھے کہ ضرور حضور کی شادی کرانی تھی۔ تو علماء نے لکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں، تو اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ بھی حضور کے ذمہ لگا دیا تاکہ امت کے لیے قیامت تک آسانی پیدا ہو جائے کہ منہ بولنے سے بات نہیں بنتی، حقیقی بیٹی الگ ہے۔ کسی کو آپ نے دیکھو نا، آپ کسی کو کہہ دیں گے جی تم میری بیٹی ہو، کل تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، زبانی کلامی کہنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی کو آدمی کہتا ہے جی آپ میرے لیے بہن ہیں، تو کل کو اللہ کو مرضی ہے کوئی نکاح ہو جائے، کوئی بات نہیں، زبانی کلامی بہن کہنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تاکہ جاہلیت کی رسم جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ وقال ابن ابيات مدنا ابو زرع قال حدثنا محمد بن ابي بكر البقدمي قال حدثنا خالد الحارث بن رشد بن حسن محمد ان هؤلاء الايات مبهمات وحلائل ابنائكم وامهات نسائكم، وہ کہتے ہیں یعنی یہ مبہمات ہیں، مقصد ہے کہ ان میں مبہمات کا معنی یہ نہیں کہ یہ ایسی مبہم ہے کہ معنی سمجھ نہیں آتا، نہ، مبہمات کا معنی یہ ہے کہ بھئی لفظ ہے عام کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، کہ تمہارے بیٹے کی بیوی تم پر حرام۔ اب صرف نکاح سے حرام یا دخول بھی ضروری ہے، یہ بات آگے نہیں ہے، ربائب کے ساتھ تو ذکر ہے لیکن یہاں ذکر نہیں۔ اسی طرح بھی ماں جو ہے وہ امہات نسائکم، تمہاری بیوی کی ماں حرام، بھئی صرف نکاح سے بھی حرام ہو جائے گی یا دخول ہو تو پھر حرام ہوگی، تو اس لیے یہ آیات عامہ ہیں، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ چاہے ماں ہے، باپ کا نکاح ہوا بس حرام سمجھو تمہارے لیے وہ ماں ہے۔ اسی طرح بیٹا ہے، اس نے نکاح کیا چاہے اس نے چھوڑ دیا، نکاح دخول ہوا نہیں، احتیاط اسی میں ہے کہ جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں ان کے نکاح کے بعد ان کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہیں، چونکہ آیت مبہمات ہیں، آیت عامہ ہیں، آگے اس کی تفصیل جو ہے وہ نہیں آئی، لفظ ربائب کے بعد تو آئی ہے کہ ان لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم۔ اس لیے فرماتے ہیں ثم قال روان طاؤس ابراہیم الزہری وما قلنا وذلك قلت معنی مبہمات کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں عامۃ بالمدخول بها وغیر المدخول، چاہے دخول ہو یا نہ ہو، چاہے اس کی بیوی بنے نہ بنے، نکاح ہو گیا بس تمہارے لیے حرام ہے۔ وتحرم بمجرد العقد علیہ وهذا متفق علیہ، فإن قیل ومن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه، فالجواب من قوله تعالى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تو فیصلہ ہو گیا متفق علیہ کہ بھئی تمہارے بیٹے نے کسی عورت سے نکاح کیا،
وہ چاہے بیوی میاں کے گھر میں آئے نہ آئے تمہارے لیے حرام، کیونکہ تمہارے بیٹے کی گویا بیوی بن گئی۔ اسی طرح تمہارے لیے امہات نسائکم، تمہاری بنے وہ اور تمہاری عورتوں کی مائیں جو ہیں وہ بھی تم پر مطلقاً حرام۔ اچھا، اسی طرح تمہارے باپ کی جو بیوی بن چکی ہے وہ بھی تمہارے لیے مطلقاً حرام، مجرد عقد ہو گیا، چاہے دخول ہو یا دخول نہ ہو۔ دخول کا مسئلہ کہا ہے ربائب کے لیے۔ ربائب کیا کہتی ہیں؟ ربیبہ وہ ہوتی ہے کہ جب تم نے ایک عورت سے شادی کی تو اس کے ساتھ ایک لڑکی پہلے شوہر سے ہے، پہلے شوہر سے اس کی ایک لڑکی موجود ہے۔ اب اگر نکاح ہوا ہے اور دخول نہیں ہوا تو پھر تو تم طلاق کے بعد اس لڑکی سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن اگر تم نے نکاح بھی کر لیا، دخول ہو گیا، تو اب اس لڑکی سے نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے، بس سمجھ لیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی جو ہے مثال کے طور پہ وہ ہمارا بنتا ہے بیٹا، لیکن وہ بیٹا ہے رضائی، یعنی ایک آدمی نے مثلا ایک عورت کا دودھ پیا تو اس کا کیا بن گیا؟ بیٹا بن گیا، تو اس کا خامن جو ہے اس کا باپ بن گیا۔ اچھا، اب اس بیٹے کی جو عورت ہے رضائی بیٹے کی، وہ دودھ پینے والے بیٹے کی جو عورت ہے، بیوی ہے، نکاح کیا ہے مثلا اس نے یا چھوڑ دیا ہے، تو کیا اب یہ باپ شادی کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی تو بیٹا تمہارے صلب سے نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں پابندی لگا دی نا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح ہو سکتا ہے، صرف اس بیٹے کی بیوی تم پر حرام ہے جو تمہارے صلب سے پیدا ہوا۔ تو اب یہ رضائی بیٹا بھی تو ہمارے صلب سے نہیں پیدا ہوا، لہذا اس کی بیوی بھی حلال ہو، کیونکہ قرآن نے تو پابندی لگا دی ہے کہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تو دودھ پینے والا بیٹا تو ہمارے صلب سے پیدا نہیں ہوا۔ تو مفسر نے فرمایا نہ، وہاں حضور کی حدیث نص آ گئی کہ ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، کہ جو چیز نسب سے حرام ہوتی ہے وہ رضا سے بھی حرام ہوتی ہے۔ تو لہذا چاہے رضائی بیٹا ہے، اگر دودھ پیا ہے تو وہ بھی بیٹا ہے، پھر اس کی بیوی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز صلب والا نسب حرام کر رہا تھا وہی رضا بھی حرام کر رہا ہے۔ تو اس لیے مفسر نے فرمایا کہ اس سوال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس سوال وہ ہے ادعیا کہ زبانی کلامی بیٹا، نہ تو اس نے دودھ پیا ہے اور نہ ہماری صلب سے ہے، وہ تو ہم نے زبانی کلامی کسی کو بیٹا بنایا ہوا کہ تم میرے بیٹے ہو۔ تو یہ جو دودھ پینے والا ہے یہ تو پھر رضائی بیٹا تو حقیقی بیٹے کے حکم میں ہے، کیونکہ جتنی چیزیں جو ہیں نسب سے حرام ہیں اتنی چیزیں رضا سے بھی حرام ہیں۔ لیکن یاد رکھیں ان میں فرق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یوں سمجھیں، ایک مثال میں عرض کروں، شاید اللہ کرے آسانی سے بات سمجھ آ جائے۔ محاورہ ہوتا ہے، کہتے ہیں زید کل اسد، کہ زید جو ہے نا جی شیر ہے، شیر۔ تو اب یہ معنی نہیں ہوتا کہ زید شیر کا کیا معنی ہے، یعنی زید کی بھی دم ہے، شیر کی بھی دم ہے۔ زید بھی جانور ہے، یہ بھی جانور ہے، وہ بھی لوگوں کو پھاڑ ڈالے گا، یہ بھی پھاڑ، یہ معنی۔ مقصد ہے کہ تشبیہ کسی ایک چیز میں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتی کہ من کل الوجوہ تشبیہ ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی کمال ہے، ماشاءاللہ، اللہ نے ایسا حسن دیا ہے جی، چاند کا ٹکڑا ہے، تو اب بندہ کوئی چاند تھوڑا بن جائے گا۔ انسان انسان ہے، چاند چاند ہے، لیکن تشبیہ کیا ہے کہ جیسے بھی وہ روشن ہے اس کا چہرہ بھی روشن ہے، جیسے بھی چاند کی خوبصورتی اور چاند کی چاندنی اور چاند کی نور جو ہے اس سے لوگ بڑے متمتع ہوتے ہیں، اس کا جمال بھی ایسا ہے کہ لوگ متمتع ہوتے ہیں۔ ایک تشبیہ ایک وجہ، اس لیے یاد رکھیں کہ جو دودھ پینے والا بیٹا ہے اس کے لیے نکاح میں، طلاق میں، رشتے میں تو وہی حکم ہے جو حقیقی بیٹے کا ہے، لیکن دودھ پینے والا بیٹا تیرے مال کا وارث نہیں بنتا۔ ایک بات یاد رکھیں، کیونکہ تم اگر مثلا مر گئے، چلو تم نہ مرو، مثلا میں مر گیا تو میرا حاجی ناراض ہو جاتے ہیں نا، آج کل تو ڈر لگتا ہے بھائی، آج کل تو وہ دور آ گیا ہے نا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ کہتے تھے ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اب تو گزارا یہ ہوگا کہ استاد اپنے آپ کو شاگرد سمجھے اور شاگردوں کو اپنا استاد سمجھے۔ انہوں نے کہا پھر تو گاڑی چلے گی،
اسی طرح انہوں نے کہا جو باپ ہے وہ بیٹے کو سمجھے میرا باپ ہے اور خود سمجھے جناب میں آپ کا بیٹا، حکم ابا جی۔ بیوی کو اپنا شوہر سمجھے، خود کو اس کی بیوی سمجھے کہ جناب آپ کا حکم چلے گا، آپ بالکل ہوم منسٹر ہیں، آپ جو حکم کریں آپ کے حکم سے ہم ادھر ادھر نہیں ہل سکتے، بالکل نیاز مند سمجھیں آپ میں جی اپنی ماں کو ملنے جا رہا نہیں ماں تمہیں بہکا، اچھا جناب نہیں جاتے، ماں کہتی ہے بیٹا میرا بھائی ہے اس کو رشتے ادھر کر رہے ہوگا، بیوی کہہ نہیں میں اپنے خاندان جی ٹھیک ہے جناب بالکل آپ کے بیٹے سب گزارا ہوگا، فرما بردار بن کے رہو گے، پیر ہے تو مرید بن کے رہے اور مرید کو سمجھے کہ میرا پیر ہے۔ وہ دور ختم ہو گئے کہ آدمی کہے کہ میرا شاگرد ہے اور میں حکم دوں، اور شاگرد والد صاحب فرماتے تھے نا رحمت اللہ علیہ، حضرت سندھی جب یہاں جبل ابی قبیس پہ رہتے تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، والد صاحب نے ان سے تفسیر قرآن پڑھی تھی سورت تحریم سے والناس تک، اور حجت اللہ البالغہ بھی پڑھی تھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پہ۔ تو والد صاحب فرماتے تھے کہ جب ہم پڑھنے جاتے تھے تو حضرت کے دماغ میں خشکی آ گئی تھی، حضرت کنین کھاتے تھے، ہاورڈ کنین ہوتی ہے جو آپ ملیریا میں کھاتے ہیں نا، حضرت رشیا میں جب حدیث پڑھاتے تھے تو وہاں آنتوں میں آپ کو ہو گئی تھی ٹی بی، ان کو سل ہو گیا تھا آنتوں کا، تو وہاں کے ڈاکٹروں نے تجویز کیا تھا کہ یہ آپ کنین کھایا کریں تو اسی سے انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے، اس وقت ٹی بی کی دوائیں بھی نہیں بنی تھی، تو حضرت وہ کنین کھاتے تھے اور کنین بڑی خشک ہوتی ہے تو دماغ میں بڑی خشکی ہوتی تھی، تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم پڑھنے کے لیے جاتے تو کبھی کبھی تو آدھا گھنٹہ متواتر گالیاں دیتے رہتے، آدھا گھنٹہ، اور جب گالیاں دے کے، اور گالیاں بھی ماں بہن کی، چھوٹی موٹی گالیاں نہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے تھے، اور جب گالیاں دیتے تھک جاتے نا پھر کہتے چل لے آؤ بھی کتاب کھولو سبق پڑھو، تو پھر ہمیں سبق پڑھاتے، اور فرماتے ہیں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے ان کو علم ایسا دیا تھا، خدا کی شان ہے کہ اب مدت ہو گئی پڑھانا چھوٹ گیا، زمانہ گزر گیا تدریس کا، پھر نہ کوئی کتابیں ہیں نہ مطالعہ ہے نہ مراجعہ ہے، اور والد صاحب جب پڑھتے تھے تو والد صاحب خود عالم تھے، خود درس دیتے تھے، طالب تو نہیں تھے، تو ایک شوق تھا کہ قرآن ہم پڑھیں، تو فرماتے ہیں ہم تیار ہو کے جاتے تھے، تفسیریں دیکھ کے مطالعہ کر کے، آج کی طرح تو نہیں تھا، تیاری کر کے ہم جاتے، لیکن جب حضرت درس دینا شروع کرتے تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی ابھی دماغ میں ڈالا جا رہا ہے کہ کسی کتاب میں وہ بات نہیں ملتی تھی جو حضرت سمجھاتے تھے، علم ایسا تھا لیکن گالیاں اتنی دیتے تھے، تو سب کہتے ہیں کبھی کبھی خوش بیٹھے ہوتے تھے، طبیعت ہوتی تھی نا کبھی خوش بھی بیٹھے تھے، میں نے کہا حضرت آپ پہاڑ پہ جو گھر لے کے بیٹھے ہیں چڑھتے چڑھتے بھی آدمی کا جنازہ نکل جاتا ہے، آپ مہربانی کر کے کو نیچے مکان لے لیں اور حرم پاک میں بیٹھ کے درس دیں تاکہ لوگ مستفید ہوں، ہزاروں لوگ آپ کے درس سے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ تو کہنے لگے مولوی خیر محمد کیا باتیں کرتے ہو، اب تو نہ استاد رہے اور نہ شاگرد رہے، اب پڑھانے والے بھی مر گئے اور پڑھنے والے بھی مر گئے، اب کس کو میں پڑھا؟ انہوں نے کہا ہم جب پڑھتے تھے ہم شاگرد تھے تو مجھے استاد نے حکم دیا کہ تم نے فلاں ملک میں جانا ہے، مجھے یہ بھی جرت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ جناب کیوں جانا ہے، اچھا جانا بھی ہے تو حضرت کیسے جاؤں، رات کی تو روٹی نہیں، ٹکٹ کرایہ خرچہ کہاں سے آئے گا؟ فرماتی ہیں کہ شاگرد تھے، استاد کا ادب یہ تھا کہ یہ جرت نہیں ہوئی پوچھنے کی، اور 2 دن گزر گئے اسی سوچ میں کہ جاؤں کیسے جاؤں کیا کروں، تیسرے دن جو دیکھا تو صرف آنکھیں ذرا سخت کر کے کہا کہ عبید اللہ تم ابھی تک نہیں گئے؟ میں نے کہا حضرت ابھی جا رہا ہوں، اور وہاں سے پیدل چل۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہند سے چلے اور افغانستان تک پیدل پہنچے، ایسا طالب لے آؤ گے کوئی؟ استاد کا حکم ہے جانا، آگے کوئی مل گیا، کسی نے گھوڑے پہ بھجا دیا، کسی نے اونٹ پہ پہنچا دیا، کسی نے گاڑی کی ٹکٹ لے دی، کسی نے نہ لی تو پھر پیدل چل پڑے، کہیں رات پڑ گئی سو گئے، کسی نے کھانا کھلا دیا کسی نے نہ کھلایا، اس طرح کرتے کرتے جناب پہنچے۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ ایسے شاگرد ہیں میں جن کو پڑھاؤں؟ تو جب شاگردی نہیں رہے تو بس ٹھیک ہے، تم کچھ پرانے لوگ ہو، تمہارے دماغوں میں ابھی کچھ خلل ہے، آ جاتے ہو تو میں بھی پڑھا دیتا ہوں، ورنہ مجھے نہیں چاہیے ایسے شاگرد جو سب سے پہلے استاد کے خلاف محاذ بنائے۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ مایوس ہو گئے لوگ،
کیونکہ اب دور ایسا آ گیا ہے کہ آدمی شاگرد کو تو سمجھے کہ یہ میرا استاد، یہ میرا سب کچھ ہے، پھر تو گاڑی چلے گی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مثلا میں مر جاؤں، اسی لیے میں نے کہا کہ آپ نہ مریں، آپ زندہ رہیں۔ میں نے بھی اپنے وقت پہ مرنا ہے، نہ کہنے سے مروں گا نہ کسی کی دعا سے مروں گا، ایک وقت مقرر ہے، بالکل فکر نہ کریں، آگے پیچھے ایک گھڑی نہیں ہوتا۔ تو اگر میں مر گیا تو میرا وارث میرا حقیقی بیٹا تو بنے گا، لیکن جس کو میں نے زبانی کلامی بیٹا بنایا تھا تو وہ وارث نہیں بنے گا۔ بیٹا بنا رضا سے، وہ بھی وارث نہیں بنے گا، لیکن اس کی بیوی مجھ پر حرام ہوگی، کیونکہ رضا میں نسب والا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھیں، کیونکہ تشبیہ ضروری نہیں ہوتا۔ حضور نے مطلق فرما دیا ما یحرم من النسب، جو حرمت نسب سے آتی ہے وہ رضا سے بھی آتی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو نسب کے بیٹے کے حقوق ہیں وہی رضا والے کے بھی حقوق ہیں، نہ، صرف تحریم میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے، بھئی تمہارا وارث کیوں بنا ہے، باقی حرمت کیوں آئے کہ اس نے دودھ جو پیا ہے، جب اس کی ماں بنی ہے تو پھر حرمت بھی آ جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو اب مفسر فرماتا ہے کہ اس کا جواب یہ حدیث مبارک ہے کہ یحرم من الرضاء ما یحرم من النسب۔ بس اب اور مسئلہ وقوله تبارک وتعالی وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کہ ایک نکاح میں ایک وقت میں دو بہنیں جو ہیں وہ جمع نہیں ہو سکتی۔ وحرم علیکم الجمع بین الاختین معا فی التزویج وکذا فی ملک الیمین الا ما کان منکم فی جاہلیتکم فقد عفونا عنہ وغفرناہ فدل علی انہ لا مثنویت فیما یستقبل لانہ استثنى مما سلف کما قال تعالی لا یذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولی فدل علی انہم لا یذوقون فی الموت ابدا۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے وحرم علیکم الجمع بین الاختین، اختین کا جو ہے جمع کرنا ایک نکاح میں، ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، وہ بھی حرام ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایک وقت میں، ایک اگر آپ نے شادی کی، وہ لڑکی مر گئی یا آپ نے طلاق دے دی تو پھر اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہو، لیکن بیک وقت دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اسی طرح مثلا دو بہنیں ہیں اور دونوں مل کر یمین ہیں، باندیاں ہیں، کنیزیں، پھر بھی ایک کے پاس نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں تحابب ہو، تبادد ہو، تنافر نہ ہو۔ اب دو بہنیں اگر ایک کے گھر میں ہوں گی تو لازماً ان میں تباغض ہوگا، کیونکہ سوکن جو ہے آخر سوکن ہے، چاہے بہن بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کو کاٹے گی، وہ اس کو کاٹے گی، وہ اس کی برائی کرے گی، اس کی برائی بھی کرے گی۔ تو اللہ نے ان چیزوں سے بھی، ہاں الا ما قد سلف، اللہ نے فرمایا جو جاہلیت میں پہلے حکم آنے سے پہلے تم غلطی کر چکے ہو وہ ہم نے تم کو معاف کر دی، شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرو، لہذا مستقبل میں مثنویت نہیں ہوگی، یعنی اب آنے والے دور میں قرآن اترنے کے بعد اب تم دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے ہو، جو گزر چکا ہے وہ اللہ نے معاف کر دی۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ لا یذوقون فی الموت الا الموتۃ الاولی، کہ اب موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر وہ پہلا جو چکھ چکے، تو مانا کیا ہے کہ اب ان پر موت نہیں آئے گی۔ اللہ جب سب کو قبروں سے زندہ کریں گے، جب بعث ہوگی، حشر نشر ہوگا، اس کے بعد پھر کسی پہ موت نہیں آئے گی، وہ ایسی حیات ہوگی جو ہمیشہ ہو۔ اس لیے مفسر فرماتی ہے وقت اجمع العلماء من الصحابۃ والتابعین والائمۃ قدیما وحدیثا الا انه يحرم الجمع بین الاختین فی النکاح ومن نسمتات اختان
اب مفسر فرماتا ہے کہ علماء من الصحابہ، صحابہ میں سے بھی جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، کیونکہ فتویٰ وہاں بھی علماء کے ہاتھ میں تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر صحابی فتویٰ جاری کر دینا. ہر کام کے لیے صحابہ میں بھی مقتدر شخصیات تھی کہ بھئی فتویٰ دینا ہے تو فلاں فلاں صحابہ نے، قرآن کا مسئلہ ہے تو فلاں فلاں صحابہ نے، قرات کا مسئلہ ہے تو بھئی ابن کعب ہیں، قرآن کی تفسیر ہے تو ماشاءاللہ ابن عباس ہیں، یہ خلفائے راشدین ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی طرح فقہ کا مسئلہ ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو ہر صحابہ، تو ہم مفسر فرماتے ہیں وقد اجمع الصحابۃ من العلماء کہ تمام علماء صحابہ جو ہیں ان کا بھی اتفاق ہے، تابعین کا بھی اتفاق ہے، ائمہ محدثین کا بھی اتفاق ہے کہ ایک آدمی کے نکاح میں دو بہنیں بیک وقت نہیں رہ سکتی. اچھا مثال دیں، انہوں نے کہا کہ مثلا ایک آدمی کافر ہے، اس کے گھر میں دو بیویاں ہیں اور دونوں بہنیں ہیں، کیونکہ وہ تو کافر تھا. اب وہ مسلمان ہو گیا ماشاءاللہ، اور وہ عورتیں بھی مسلمان ہو گئی، تو اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا خیرہ، اس کو کہا جائے گا بھی ان دو میں سے جو رکھنی ہے رکھو اور ایک کو چھوڑ، کیونکہ دو بہنیں اب تم جمع نہیں کر سکتے. جاہلیت میں جو ہو چکا اب آئندہ ایسا نہیں ہو. قال الامام احمد بن موسى بن داود قال حدثنا ولایت نبی وابل الجشانی عن ذاک بن فیروز النبی قال اسلمت عندي امراتان اختان فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نطلق احداهما. اب جناب فرماتے ہیں ذاک بن فیروز سے روایت کرتی ہیں کہ میں جب اسلام لے آیا، میں نے جب اسلام قبول کیا تو میرے گھر میں دو بہنیں جو تھی میری بیویاں تھیں. حضور پاک کو جب علم ہوا، آپ نے فرمایا کہ ایک کو طلاق دے دو اور ایک رکھو، لہذا میں نے ایک کو چھوڑ دیا. ثم رواه الامام احمد والترمذی وابن ماجہ من حدیث واخرجه ابو داود والترمذی ايضا من حدیث یزید بن ابی حبیب كلاهما نبی وابل الجشانی. قال الترمذی رحمه الله اسمه دلیم بن حوشع عن الزهاق بن فیروز الدیلمی النبی به وفي لفظ للترمذی فقال النبی اختریت وماشیت. ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اتنی لفظ اور بھی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ تم ان دو میں سے جس کو چاہو رکھ لو اور ایک کو طلاق دے دو. ثم قال الترمذی هذا حدیث حسن وقد رواه ابن ماجہ ايضا باسناد آخر فقال حدثنا ابو بکر بن شیبہ قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة عن ابي وهب الجشاني عن ابي خراش الرعيني قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعندي اختان تزوجتما في الجاهليه. کہتی ہیں کہ میں حضور پاک کی خدمت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں دو بیویاں تھیں اور وہ دونوں بہنیں تھیں. میں نے زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے قبل میں نے ان سے شادی کی. وقال دار جالر تلے کے ہداہما، حضور پاک نے فرمایا کہ اب جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو ان دو میں سے ایک کو طلاق دے دو، چونکہ دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے. قلت یا تمنا باخر هذا هو الزاق بن فیروز ویا تمن یکون غیرہ ویکون ابوات قدربا ونسین فیروز دلمی واللہ تعالی اعلم. وقال ابن مردوی حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن يحيى الخولاني قال حدثنا اسم بن خارجة قال حدثنا يحيى بن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة عن زر بن حكيم عن كثير بن مران الديلمي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تاتي اختين قالت لك ايما شئت. میں نے عرض کیا کہ حضور میرے گھر میں دو بہنیں ہیں، آپ نے فرمایا جس کو چاہو ایک کو طلاق دے دو. الدیلمی المذکور اولا والزاق بن فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالی عنہ وكان من جملة الامراء باليمن الذين ولوا قد الاسود الانصي المتنبي لعنه الله. یہ فیروز الضحاک فیروز الدیلمی جو ہیں یہ صحابی ہیں اور یہ وہ ان عمراء میں سے ہیں جن کو بھیجا گیا تھا یمن میں کہ جب وہاں اسود الانسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں نے جا کے پھر اس کے ساتھ جنگ کی اور اس کو قتل کیا. وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ فَحَرَامٌ أَيْضًا لِعُمُومِ الْآيَةِ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے دو بہنوں سے نکاح کرنا حرام، اسی طرح اگر دو بہنیں ہیں جنگ میں ہمیں ملیں کنیزیں تو ان دو کو بھی ایک آدمی کے نکاح ملک میں رکھنا جو ہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ آیت جو ہے عموم میں ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ. اللہ نے قرآن میں چونکہ آیت ہے علی عموم میں ہے کہ دو بہنوں کا جمع کرنا ایک نکاح میں ایک گھر میں حرام ہے، تو چاہے وہ نکاح میں آئے یا چاہے ملک الیمین میں آئے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان پہ صرف دو طریقے سے حلال کیا ہے.
کہ یا تو شادی کر لو تمہاری بیوی بن جائے، یا پھر یہ ہے کہ جنگ ہو، جہاد ہو اور ملک الیمین ہو، وہ مملوکہ ہو تمہیں ملے، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی رستہ ہی نہیں حلال ہونے کا، تو لہذا جب نکاح میں ناجائز ہے تو ملک الیمین بھی ناجائز ہے، عموم آیت کے اندر وہ بھی داخل ہے۔ وقال ابن ابي عاصم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن قتادة عبد الله بن ابي انبت او عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل عن الرجل يجمع بين الاختين فكرهه فقالوا يعني يسألك الا ما ملكت ايمانكم وقال رسول الله تعالى وبئركم مما ملكت يمينكم وهذا هو المشهور عن الجمهور الائمة الاربعة وغيرهم۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت آپ مجھے مسئلہ بتائیں کہ دو بہنیں نکاح میں رکھنا، انہوں نے کہا حرام ہے۔ اس نے کہا اچھا جی بہنیں تو حرام ہے نکاح میں، لیکن ملک الیمین جو ہے وہ تو نکاح نہیں نا، وہ تو مملوکہ ہے، وہ تو باندھی ہے، کنیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا ماشاءاللہ، اونٹ بھی تو پھر تمہارے ملک میں ہے، پھر اونٹ کا رکھنا بھی جائز ہوا۔ تو اس کو پھر بات سنا کم ملکت، جب اللہ نے یہ دو حلال کیے، نص قرآن کیا کہ جمع نہ کرو، بس ختم ہو گئی بات، چاہے وہ نکاح میں ہوں یا ملک الیمین میں ہوں۔ تم الا ما ملکت ایمانکم سے جو استدلال کر رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اونٹ بھی تو تمہارے ملکت ایمانکم میں، اس کے بھی تو تم مالک ہو نا، وہ بھی تو تمہارا ملک الیمین ہے۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ یہی وہ بات ہے جو مشہور ہے عن الجمہور والائمۃ الاربعۃ وغیرہم، اسی کو جمہور نے کہا اور چاروں امام جو ہے وہ سب متفق ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ قَدْ تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ، کہتا ہے کہ بعض اسلاف نے اس مسئلے میں توقف کیا۔ توقف کا معنی کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نہیں بولتے، بس ہم توقف کرتے۔ بڑے مسائل ایسے ہوتے ہیں نا جی جس میں آدمی توقف کر جاتا ہے، جیسے بعض لوگوں نے یزید کے بارے میں کہا تو بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ نہ توقف، بس ہم کچھ نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ہے اس زمانے کے جب ہم اس جنگ میں شریک ہی نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید آپس میں رشتہ دار ہیں، ان کی قرابت ہے، قرابت داری ہے اور معمولی رشتہ بھی نہیں ہے۔ حضرت حسین جو ہیں بی بی فاطمہ کے بیٹے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، اور حضرت معاویہ حضور کے سالہ ہیں اور یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، تو ان کی تو رشتہ داری ہے، قرابت ہے، نسب ایک ہے، نسل ایک ہے، آگے باپ دادا ایک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں بولتے، غلطی ہے نہیں ہے، وہ معاف کر چکے ہوں، ہم کیوں قیامت میں پکڑے جائیں۔ تو اس لیے بعض محتاط علماء جو ہیں کوئی مسائل مشکل آ جائیں تو وقف کر لیں، کہتے ہیں جی ہم نہیں بولتے۔ بہرحال جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ دو بہنوں کا ایک نکاح میں رکھنا حرام، ملک الیمین میں ہوں تب بھی حرام، نکاح میں ہوں تب بھی حرام بس۔ وقال الامام مالک رحمہ اللہ تعالی نے ابن شہاب بن قبیصہ بن زہیب ان رجلا سأل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ الاختین فی ملک الیمین هل يجمع بینہما فقال عثمان لتم آیت ورحمتما آیا وما كنت لأمنع ذلك فخرج من عندي ولك يرجع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو كان لي من امر شيء ثم وجدت احدا فعلى ذلك لجعلته نكالا۔ ایک آدمی نے حضرت عثمان سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جناب دو بہنیں نکاح میں تو جمع کرنا حرام ہے، ٹھیک، لیکن اگر کوئی دو باندیاں بہنیں ہوں اور میری باندیاں بن جائیں، کنیزیں بن جائیں، وہ میرے لیے حلال ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا بھئی میرے لیے تو بڑا مشکل مسئلہ ہے، ایک آیت سے حرمت معلوم ہوتی ہے اور ایک آیت سے حلت معلوم ہوتی ہے، اس لیے میں منع نہیں کر سکتا۔ وہ گئے تو آگے ایک اور صحابی ملے، انہوں نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر کوئی ایسا کرے نا اور مجھے پتہ لگ جائے تو ایسی سزا دوں گا کہ وہ عبرت بن جائے دنیا کے سامنے۔ کیا اللہ نے منع کر دیا بات ختم کرو؟ جب اللہ نے کہا کہ دو بہنوں کو جمع نہ کرو بس ختم ہو گئی بات۔ اب ایسی باتوں میں کیوں پڑھتے ہو گے جو باتیں اللہ کے قرآن سے معارض ہو جائیں۔ وقال مالک علی جابر علی ابن ابی طالب، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ حضرت علی ابن ابی طالب نے کیا تھا۔ قال بلغنی زبیر بن ذالک، حضرت زبیر ابن العوام نے بھی یہی کہا کہ نہیں، اگر کوئی جمع کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ قال ابن عبد البر النمری رحمہ اللہ تعالیٰ فی کتاب الاستذکار
انما كان قبيصة ابن ابي طالب صحبتي عبد الملك ابن مروان وكانوا يستثقلون ذكر علي ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتی ہیں کہ اس آدمی نے کہا نا کہ حضرت عثمان نے تو یہ کہا اور آگے مجھے ایک آدمی ملا صحابہ میں سے. اس نے کہا وہ ملنے والے تو تھے حضرت علی، اس کو حضرت علی سے تھا جھگڑا، اس لیے اس نے نام نہیں لیا، کیونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفین میں شمار ہوتا تھا. تو اس لیے اس نے اپنے غصے کی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ یہ فتویٰ حضرت علی کا ہے. اس نے کہا ایک آدمی مجھے ملا تھا صحابی، اس نے کہا کہ حرام ہے، نہیں رکھنا ہے. لیکن نام نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبد الملک اپنے مروان کی جماعت میں تھا اور وہ لوگ جو تھے حضرت علی سے اختلاف رکھتے تھے، اس لیے اس نے حضرت علی کا نام نہیں لیا. اب جناب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ ثم قال وحدثني خالد بن احمد قراءة عليه ان خالد بن مطرف حدثنا ايوب بن سليمان محمد بن عبد الله بابا قالوا حدثنا ابو زيد عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقري عن موسى بن ايوب الغافقي قال حدثني امي ياس بن عامر قال سألت علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فقلت ان لي اختين مما ملكت يميني اتخذت ما سيدنا ولدتي اولادا ثم رغبت في الاخرى فما اصنع فقال علي رضي الله تعالى عنه كنت ترى ثم ترى الاخرى قلت فان الناس يقولون بتزوجها ثم ترى الاخرى فقال علي رايت ان طلقها زوجها او ما دان عليه سترجع اليك لانت اتكاسلم لك ثم اخذ علي بيدي فقال انه يحرم عليكم ما ولد يمينكم ما يحرم عليكم في كتاب الله توجل من الحرائر الا العدد او قال الا الاربع ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب. ثم قال ابو عمر هذا الحديث رحلة رجل ولم يسم النكس المغرب والمشرق الا وقد ما خابت رحلته قلت وقد والينا وما روان عثمان. اب جناب فرماتی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا. یاس ابن عامر کہتی ہیں کہ دو بہنیں جو ہیں وہ میرے ملک الیمین میں ہیں، تو ایک جو ہے اس کو میں نے اپنی بیوی بنایا، اس سے میری اولاد بھی ہے. اب میں دوسری میں رغبت رکھتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ طاعتک الذی کنت تطیع، ایسا کرو کہ جس کے ساتھ تم پہلے بدی کرتے رہے، جس سے تمہاری اولاد ہے، اس کو آزاد کر دو، اس کو آزاد کر دو. اب دوسری کے ساتھ تم رکھ سکتے ہو تاکہ اکٹھی نہ ہو جائیں تمہارے نکاح. اور انہوں نے کہا کہ مجھے بات کہتی ہیں تزوجھا ثم تطال، آخر ایک سے نکاح کر لو اور دوسری کو ملک الیمین رہنے دو، یعنی ایک تو ہو جائے گی بیوی، ایک ہو جائے گی ملک الیمین. لہذا دو تو نہ ہوئی نہ نکاح میں، نہ ملک الیمین میں دو ہوئی. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ارائیت ان طلقها زوجها، اگر خاوند طلاق دے دے یا مر جائے تو وہ باندھی تو پھر تمہارے طرف آئے گی. لأن تک بہتر ہے کہ تم اس کو آزاد کر دو. اس کے بعد حضرت علی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ یحرم علیک مما ملکت یمینک، جو ملک یمین میں ہے وہ بھی تم پر حرام ہے، الا جو قرآن میں اجازت ہے، اس کے علاوہ سب حرام. جیسے آزاد عورتیں دو بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، ایسے دو کنیزیں بھی اگر مل جائیں نکاح میں وہ بھی جمع نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے اور جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام ہے، اور رضا سے بھی وہی حرام ہے جو نسب سے حرام ہے. کہتی ہیں وہ عمر کے میں نے جب یہ حدیث سنی تو میں نے کہا بھی اچھا یہی تحفہ ملا ہمیں سفر کا، مشرق سے مغرب تک ہم اسی کو پہنچائیں گے، چونکہ ایک روایت جو مل گئی. لیکن یہ ہے کہ ایک تو چھوڑنی پڑے گی نا بہرحال، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہاں رحلت میرے سفر کا تو گویا خلاصہ پھر مجھے یہی ملا. اس کے بعد کہتی ہیں کہ جناب پھر میں نے ان سے پوچھا تو حضرت علی سے انہوں نے بھی وہی کہا. قال ابو بکر حدثنا محمد بن احمد بن ابراہیم قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثني محمد بن عبد الله المبارك المخرمي قال حدثنا عبد الرحمن الغزوان قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار ان كرمت بن باز قال علي بن ابي طالب رحمه رضي الله تعالى عنه حرمتهما آیت واحلتهما آیہ یعنی الاختین. ایک قول میں انہوں نے بھی حضرت عثمان کی طرف فتویٰ دیا کہ بھئی ایک آیت میں حلت معلوم ہوتی ہے، ایک آیت میں حرمت معلوم ہوتی ہے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس یحرمنا علی قرابتی منهن ولا يحرمنا قرابة بعضهن من بعض يعني الإماء وكانت الجاهلية يحرمون ما تحرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين فلما جاء الإسلام أنزل الله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعني في النکاح. حضرت ابن عباس فرماتے تھے بھئی یحرمنا علی قرابتی منہن، بھئی ہمارے لیے تو قرابت کی وجہ سے حرام ہے. ولا یحرمنا، اور بعض لوگوں کی قرابت جو ہے ایک دوسرے پہ حرمت نہیں کرتی.
یعنی اماں جو ہیں کہ انہوں نے کہا جو نسب میں حرمت ہے وہ اماں میں تو نہیں ہوتی، یعنی لیکن کہتا ہے کہ جاہلیت میں یہ تھا کہ وہ سب چیزوں کو حرام کرتے تھے کہ بھئی یہ دو بانیاں بھی حرام، اچھا جس کی زبانی کلامی بیٹا بولا ہے اس کی بیوی بھی حرام، لیکن باپ کی بیوی کو حرام نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، خبردار جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں وہ اب تمہارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، تم پر حرام ہیں۔ اسی طرح دو بہنوں کا نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، جو گزر گیا وہ تو اللہ معاف کریں گے، لیکن آئندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے اور اس کی باقاعدہ سزا دی جائے گی۔ ثم قال ابو عمر فروى الامام احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام بن سير وسود قال يحرم من الاماء ما يحرم من الحرائر الا العدد، وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ بھی حرام، ہاں جیسے یعنی حرہ عورتوں میں 4 بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا، لیکن ملک الیمین میں اگر 6 ہیں 10 ہیں کوئی بات، وہ تو ملک الیمین ہے، تو لہذا عدد میں تو وہ بات نہیں آئے گی۔ باقی جو حرمت حرائر میں ہے وہی حرمت جو ہے امام ہے۔ وعن ابن مسعود والشعبي وذلك قال ابو عمر كذا ومثل قول سبحان تعالى سلمنا بن عباس ولكن اختلف عليهم ولم يلتفت الى ذلك احد من فقهاء الامصار والاجاز والادراك ولا ما ارى من شكل من الشام المغرب الا من شذ عن جماعه من اتباع الظاهر ونفي القياس وقد ترك من ياو ذلك ظاهر ما اتبعنا عليه وجماعه الفقهاء متفقون على انه لا يحل الجمع بين الاختين۔ مفسر فرماتے ہیں اسی پہ اتفاق ہے مطلق کہ بملک الیمین فی الوطی کما لا یحل ذالک فی النکاح، نہ نکاح میں جمع ہو سکتی ہیں نہ ملک الیمین میں۔ وقد اجمع المسلمون علی ان معنی کل حرمت علیکم وحاتکم وملاتکم وحاتکم الاخلایا ان النکاح وملک الیمین فی ہؤلاء کلہن سواء۔ اللہ نے جیسے فرما دیا ہے وہ قرآن میں اس میں حر ہو حرائر ہوں یا ملک الیمین برابر ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْمِعُ يَكُونَ نَظْرًا وَقِيَاسًا جَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَمُحَاذَةِ النِّسَاءِ وَالرَّبَائِبِ وَكَذَلِكَ هُوَ عِندَ جَمْهُورِهِمْ وَهُوَ لَهُمُ الْحُجَّةُ وَالْمَحْجُوجُ بِهَا مَنْ خَالَفَهَا وَشَذَّ عَنْهَا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اجماع ہو جائے صحابہ تابعین ائمہ، اب ان کا کوئی خلاف کرے تو اس کے خلاف کی کوئی حیثیت، ہم یہی دیکھیں گے کہ فتویٰ جو ہے وہ جمہور کے قول پہ ہے، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ کہتے ہیں جی کہ اگر 4 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں تو ان کے عقیقے کے لیے ایک بھینس یا گائے ادا کر سکتا ہوں۔ بھائی پہلے تو مسئلہ سمجھو، 4 لڑکے اکٹھے پیدا ہوئے یا ایک پیدا ہوگا؟ تو جب ایک لڑکا پیدا ہوگا سیدھی بات ہے کہ آپ 2 بکرے دیں گے، لڑکی ہوگی تو 1 بکرا دیں گے۔ جب اکٹھے ہو ہی نہیں رہے تو اکٹھے گائے کیسے کر رہے ہو یا بھینس کیسے کر رہے ہو؟ اچھا اگر رکھا بھی جائے تو 4 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں، 4 لڑکوں کے 8 بکرے، 2 لڑکیوں کے 2، 10 ہو گئے۔ تم ایک بھینس میں جان چھڑانا چاہتے ہیں، اس میں تو 7 ہوتی ہیں، اس میں تو 7 بکریاں ہوتی ہیں، پھر بھی تو پوری نہیں ہوتی۔ اپنے نفع کا یعنی فیصلہ کرے ہو۔ اچھا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ چونکہ ہم نے مسئلہ اب سنا ہے، پہلے عقیقہ نہیں کیا تھا تو اب ہم کر دیں بڑے بچے، اب کوئی ضرورت نہیں۔ عقیقہ ہوتا ہے 7ویں دن تک یا زیادہ سے زیادہ 14ویں دن تک، اگر نہیں ہوا تو نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، ہو جاتا تو سنت تھی، ثواب تھا، اجر تھا، نہیں ہو سکا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب تم بڑھاپے میں پھر عقیقے کرنے شروع کر دو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں 11ویں کا دودھ تقسیم کرتے ہیں، بالکل جو ہے بدعت ہے، نہ اس کا لینا جائز چونکہ غیر اللہ کی طرف نسبت ہے۔ وہ 11ویں جو ہے وہ ہے پیرانے پیر کے نام سے، اور جو چیزیں اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام پہ آ جائیں، چاہے وہ جانور ہے، چاہے حلاوہ ہے، چاہے حلوہ ہے، چاہے دودھ ہے، وہ حرام، اس لیے اس کا استعمال نہ کیا کریں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ پیرانے پیر کے لیے بھی ان کو صرف 11ویں والی رات وہ دودھ اثر کرتا ہے، 12ویں رات اثر نہیں کرتا، نہ 13ویں میں اثر کرتا ہے، نہ 10ویں میں اثر کرتا ہے۔ بھی پیرانے پیر سے محبت ہے، خیرات کرتے ہو اللہ کے لیے، ان کو ثواب پہنچاتے ہو تو ہر رات کرو،
پھر 11ویں کی تاکید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دن مقرر کرنے کا اختیار اللہ کو ہے کہ یہ جمعہ ہے، یہ عید ہے، یہ حج کے 10 دن ہیں، یہ مینا کے دن ہیں، یہ عرفات کے دن ہیں، یہ کسی بندے کو حق نہیں۔ اگر بندہ مقابلہ کرے تو بدعت کے بعد شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرا نام جو ہے خادم حسین ہے، کوئی حرج نہیں، ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات، ہم سب خادم ہیں حضرت حسین کے بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مجاہد عباس ہے، یہ دو نام جو رکھتے ہو نا، ایک رکھا کرو، یا مجاہد بنو یا عباس بنو، اسی طرح خادم بنو یا حسین بنو۔ یہ ہمارے یہاں جو ہے نا 3 4 نام ماشاءاللہ، اور اگر کوئی پیر ہو نا تو اس کا تو کوئی اتنا بڑے تو لقب ہوتے ہیں، صفحہ لکھنا پڑتا ہے پورا، پتہ نہیں یہ کیا عذاب ہے ہمارے ہاں۔ غزالی دوران اور پتہ نہیں خطیب الدہر، خطیب العصر، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، انا للہ۔ محمد اسد ٹھیک ہے، نذیر ٹھیک ہے، تنویر وہ بھی ٹھیک ہے، ریشاں پتہ نہیں کیا، ریشاں خاں، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ کوئی اسلامی نام نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے لیکن پہلی بیوی کہتی ہے کہ پہلے مجھے طلاق دو اور پھر دوسری شادی کرو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں پہلی بیوی بھی رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کر سکتا ہے، پہلی بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہے، اس کا کہنا ماننا اس مسئلے میں کوئی ضرورت ہے، لیکن شرط ہے عدل۔ اچھا اس کا بھائی آ گیا اور اس نے طلاق نامہ لکھوا دیا اور دستخط کروا دیے، تو جب تم نے دستخط کر دیا بہانہ کیوں بناتے ہوگے زبردستی؟ دستخط کر دیا تو کام پکا ہو گیا۔ ویسے بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل جو ہیں آپ دارالافتاء سے رجوع کریں، یہاں باقاعدہ مکے میں دفتر موجود ہے اور وہاں پورا واقعہ لکھ کے فتویٰ حاصل کریں۔ ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کی بیٹی سے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، تو ٹھیک ہے، اس کی بیٹی جو ہے اس کا کیا تعلق ہے اس کے بیٹے سے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ روزے کی حالات میں دن میں بیوی کے ساتھ جمع کیا، جمع تو نہیں جمع کیا ہوگا آپ نے، اس کا کفارہ کیا دے؟ ایک غلام آزاد کرے، وہ تو ملتا نہیں۔ اچھا دوسرا کفارہ اس کے لیے یہ ہے کہ 2 مہینے 60 دن کے روزے رکھے، اگر وہ متواتر لگاتار، اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، توبہ کریں، استغفار کریں اور آئندہ احتیاط رکھیں۔ 3 دفعہ الگ الگ رمضان میں کیا، 3 کفارے ادا کریں ماشاءاللہ۔ اس کو یاد ہی میرے خیال میں رمضان میں ہی آتا ہے یہ کام، آگے پیچھے بیچارہ ڈیوٹی پہ ہوگا، رمضان میں چھٹی جاتا ہوگا گھر۔ ہاں آخر دیکھو نا کہ 3 رمضان ایک ہی کام کرتا رہا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا وہ شریف آدمی۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی ظالم آدمی کسی بے گناہ آدمی کو کسی دوسرے کے ذریعے قتل کروائے تو بدلہ کس سے لینا چاہیے؟ کسی سے نہیں، اللہ بدلہ لے گا، تمہیں تو بدلہ لینے کا حکم نہیں، بدلہ تو اللہ لے گا۔ اگر اسی طرح ہم بدلے لینے شروع کریں تو پھر تو تباہی ہو جائے۔ کہتے ہیں جی تم نے رمضان المبارک میں عمرہ نہیں کیا، بھائی رمضان المبارک میں عمرہ کیا نہیں کیا، رمضان کے بعد تم نے عمرہ نہیں کیا تو تمہارے حج مفرد ہے، حج کی بکری تم پر ذمہ نہیں۔ رمضان کے عمرے کا کیا تعلق ہے، کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ایک آدمی کہتا ہے میرے باپ پہ قرضہ ہے لیکن اس نے باپ کو ویزے پہ بلوا لیا، حج کرا دیا، الحمدللہ کوئی بات نہیں، حج تو ہو گیا ان کا، بہرحال قرضے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید کے نسخوں، قرآن مجید کی آیات میں کیا فرق ہے؟ مجھے نہیں پتہ نسخوں کیا ہوتا ہے، میں سمجھ جانی تو جواب کیا دوں۔ جنازہ دفن کرنے سے پہلے جنازے والے گھر لوگ جا کر دعا کرتے ہیں، بھائی پہلے جنازہ، جنازے کے بعد دفن، دفن کرنے کے بعد پھر گھر والوں کے ساتھ تعزیت کریں، جائیں، بالکل 3 دن کے لیے اجازت ہے۔ ایک آدمی انڈیا سے آیا لیکن احرام جدے سے باندھا، دم پڑ گئی، اس کو اپنے ایئرپورٹ سے باندھنا چاہیے تھا۔ میقات جو ہے وہ یلملم ہے، میقات جدہ نہیں،
اور پھر ہوائی جہاز جو ہے ماشاءاللہ وہ یلملم سے بھی گزرتے ہیں، پھر طائف سے بھی گزرتے ہیں، پھر مکہ سے گزر کے جدہ جاتے ہیں، وہ تو سارے میقات گزر گیا، اس لیے دم دینی پڑتی۔ ایک آدمی میقات کے باہر سے بغیر احرام باندھے ہوئے حرم آ گیا، اس کو جب آیا بیت اللہ کا اس نے طواف بھی کیا، لیکن احرام نہیں باندھا تھا، لوگوں نے سمجھایا تو پھر وہ طائف جا کے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا، کوئی دم نہیں۔ ہمارے ہاتھ سے کفار ہو گیا، کفار پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں سمجھا ابھی تمہارے ہاتھ سے کون سا کفار ہو گیا۔